ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی فی یوم و لیلۃ سنتی عشرۃ رکعۃ، فرمایا کہ اگر جو بھی بندہ ایک دن اور رات کے اندر 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے جو 12 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ کون سی 12 رکعتیں؟ فرمایا اربعن قبل الظہر ورکعتین بعدہا، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ یہ 12 وہ رکعتیں ہیں کہ جن کے لیے سنت مؤکدہ کا حکم فرمایا گیا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ دن بھر میں ہم جو 12 رکعتیں ادا کرتے ہیں، اس طور پر 2 رکعتیں فجر سے پہلے یعنی سنت کے طور پر، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، پھر آگے 2 رکعتیں مغرب کے بعد، اور 2 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ ٹوٹل یہ 12 رکعات ہیں۔ تو یہ 12 رکعتیں ناظرین ایسی ہیں کہ جن کو سنت مؤکدہ فرمایا گیا ہے، ان کی بڑی تاکید ہے، لہذا ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ فجر کی وہ سنتیں ان کے لیے بطور خاص الگ سے روایت میں بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا رکعت الفجر، فجر کی 2 رکعتیں، یہ ایسی 2 رکعتیں فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے اور جو کچھ اس میں ہے، کہا کہ دنیا اور وما فیہا، جو کچھ اس میں ہے، ان سب سے بہتر وہ 2 رکعتیں ہیں جو فجر کی نماز سے پہلے ادا کی جاتی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، ان 2 رکعتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محافظت فرمایا کرتے تھے، میں نے اور کسی نماز میں یعنی نفل نمازوں میں نہیں دیکھا ایسا، جتنی آپ محافظت ان 2 رکعتوں کی فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء نے ان 2 رکعت سنت مؤکدہ کی تاکید زیادہ ہونے کی وجہ سے دیگر سنت مؤکدہ میں سے بھی سب سے زیادہ ان کا درجہ بیان فرمایا گیا، اور بعد اسے قریبہ واجب فرماتے ہیں۔ تو قریبہ واجب ہونے کی وجہ سے دیگر ساری سنت مؤکدہ پر فوقیت ان 2 رکعتوں کی ہے جو فجر سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فجر کی 2 رکعتیں یہ نہ چھوڑو، اگرچہ دشمن تمہارے اوپر گھوڑے لے کر آ پڑے، گھوڑے لے کر بھی آ پڑے، تم یہ 2 رکعتیں نہ چھوڑو۔ یہ کیا ہے؟ اس نماز کی بڑی ہی اہمیت کے پیش نظر اس کی یہ فضیلت کو بیان کیا گیا۔